إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. ملتا ہے کیا نماز میں، ملتا ہے کیا نماز میں، مسجد میں جا کے دے، مسجد میں جا کے دے. ہوگا خدا کے سامنے سجدے میں جا کے دے، سجدے میں جا کے دے. فکر و علم نہ کوئی غم ہوگا تجھے خدا کی قسم. تھوڑی سی دیر کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے سر کو جھکا کے دے، سر کو جھکا کے دے. منتشر بکھرا پڑا مجمع مگر زندہ دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ لوگ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے. سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تھوڑی دیر کے لیے تیار ہے کہ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جنت میں جائیں گے مگر نیکی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. بہت چھوٹا لیکن بڑے حوصلے سے جوان مجمع. اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ جبریل کو 3 چیزیں پسند ہیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے ابو بکر عمر علی عثمان رضی اللہ عنہم کو 3 چیزیں پسند ہیں، وہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا اور آخری سوال ہے ہمارے نبی کو، آخری نبی کو 3 چیزیں دنیا کی پسند ہیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی اور دوسری تیسری. مکمل بیدار ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں، دعا تک ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. 3 سوال ہے، پیغام آ رہا ہے، بالکل آیت کو بائی پاس لے جا رہا ہے. آپ باقی رہے، بچے رہے. دل سے دعا دیتا ہوں کہ آپ دیکھنے کے لیے جلسہ نہیں آئے ہیں، سننے کے لیے. اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے. میرا پہلا سوال تھا اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں. بندوں کا صبر پسند ہے، بندوں کا فاتح پسند ہے، بندوں کی قربانی پسند ہے. جبریل فرشتے کو 3 چیزیں پسند ہیں. بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا جبریل کو پسند ہے، غریبوں کی مدد کرنا جبریل کو پسند ہے، غریبوں سے محبت کرنا جبریل کو پسند ہے. ابو بکر کو 3 چیزیں پسند ہیں. نبی کے نکاح میں ابو بکر کی بیٹی ابو بکر کو پسند. ابو بکر صحابی ہیں، نبی پر مال خرچ کرتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، ابو بکر کو پسند. نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ابو بکر کو پسند. عمر کو 3 چیزیں پسند.
नेक काम करना, दूसरे को नेक काम का हुक्म देना, गुनाह छोड़ना, दूसरे को गुनाह छोड़ने की ताकीद करना, फटे पुराने कपड़े को पैबंद के साथ पहनना। अब उमर को पसंद, उस्मान को 3 चीजें पसंद, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, कुरान की तिलावत करना उस्मान को पसंद। अली को 3 चीजें पसंद, गर्मी का रोजा रखना, मेहमान की मेहमान नवाजी करना और दुश्मन से मुकाबला करना अली को पसंद। और हमारे नबी को 3 चीजें पसंद, खुशबू पसंद, औरत पसंद, नमाज पसंद, कि नबी की आंख नमाज से ठंडी होती थी। इंशाअल्लाह नमाज जिंदगी भर पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा से आंख ठंडी होगी, बेटी से मुंह काला होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी आते हैं आखिर में, नबियों के इमाम आए, वो खुदा का नबी आते हैं आखिर में, नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब आज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। खाता खुल रहा है, पहला पैगाम कुरान के हवाले से आ रहा है। कुरान को आप पकड़िए, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपको कल ही इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, खुदा के बंदे हम बंदगी नहीं करते। हमारी दुआ कबूल नहीं होती, रसूलुल्लाह के उम्मती है, सुन्नत पर खड़े नहीं होते। हमारी दुआ कबूल नहीं होती, शैतान हमारा दुश्मन है लेकिन शैतानी काम रोज करते हैं। हमारी दुआ कबूल नहीं होती, कुरान की तिलावत भी नहीं है, कुरान पर अमल भी नहीं है। दूसरी बात, इतना बड़ा मजमा मैं आपको तकरीर सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। खुदा से हमारा कैसा ताल्लुक है, कैसे पता चलेगा? 2 बातों पर आप नजर डालिए, हमारी हालत कैसी है, हम नेक हैं या नाफरमान हैं। अगर नाफरमान है तो खुदा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और कुरान से अगर हमारा ताल्लुक है तो खुदा से ताल्लुक है। कुरान से ताल्लुक नहीं, इसका मतलब है खुदा से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी बात याद रखिए, लोहे पर पानी पड़े जंग लग जाता है, घर को आदमी छोड़ करके चला जाए वीरान हो जाता है। उसी तरह इस पहलू में जो छुपा हुआ दिल है, इसमें भी जंग लगता है, ये भी वीरान होता है। ऐसे वीरान होता है, लोहे पर पानी पड़े उसमें जंग लग जाता है, और जो दिल कुरान से खाली हो उसमें जंग लग जाता है। जैसे ही कुरान आए दिल की सफाई हो जाती है, जंग खत्म हो जाता है, घर में कोई ना रहे, ताला लगा दे, घर वीरान हो जाता है। जिस दिल के अंदर कुरान ही नहीं, वो कुरान, वो दिल वीरान हो जाता है, कब्रिस्तान हो जाता है। कुरान से हमारा ताल्लुक क्या है? इतना बड़ा मजमा छोटा, सबके हाथ में मोबाइल है। कोई ये दावा नहीं कर सकता खड़ा होकर के कि मैं मोबाइल देखता नहीं, अखबार पढ़ता नहीं। रोज अखबार पढ़ेंगे, मोबाइल देखेंगे। जिसका देखना इबादत, जिसका पढ़ना इबादत, जिसका छूना इबादत, जिस पर अमल करना इबादत। कुरान को न देखने की फुर्सत है न पढ़ने की फुर्सत है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुर्दा के लिए कुरान, जिंदा के लिए न मुर्दा के लिए कुरान होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हम जनाजा ही पढ़ेंगे जिन लोगों ने हाथ उठाया। खैर, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल, 2 भाई, एक भाई माल इकट्ठा करके बहुत बड़ा मालदार हो गया, गवर्नर बन गया। एक भाई कुरान का इल्म हासिल करके बहुत बड़ा आलिम हो गया। तो ये भाई जो गवर्नर बना, उसने अपने उस भाई से जिसके पास कुरान का इल्म था, उसने कहा यार तू तो वहीं का वहीं रहा, मैं कहां से कहां पहुंच गया। तू तो लोटा उठाने वाला है,
بدنا ڈھونے والا ہے، مصلا بچھانے والا ہے، لکیر کا فقیر ہی رہا، درویش اور غریب ہی رہا، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس بھائی کا جواب سنا رہا ہوں اور آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ سارا کام ہمارا بچہ بعد میں کرے گا، پہلے قرآن ناظرہ پڑھے گا۔ آپ اٹھا دیجیے، بالکل صحیح جا رہا، دھیان سے سنیے گا۔ اس بھائی نے کہا یار تم نے کہا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور میں جہاں کا وہیں رہا، ایسا نہیں ہے، تم کو اللہ نے مال دیا، قارون کی میراث ملی، ہمیں خدا نے قرآن دیا، نبی کی میراث ملی۔ شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ کبھی قرآن بھی پڑھتے ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے۔ وزن میں ہو تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنوز یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ تو اسلاف تمہاری ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ قرآن کے حوالے سے پیغام نکل گیا، دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی امید کے ساتھ برکتاً یہ پیغام آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر یہ سنا گیا، سمجھا گیا، اس پر عمل کیا گیا، میں ضمانت لیتا ہوں اللہ ہمیں بھی کامیاب کر دے گا، آپ کو بھی کامیاب کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ، سننا ہے، عمل کرنا ہے۔ بہت خوبصورت ماحول میں جلسہ چل رہا ہے، بالکل کنارے لگ چکا ہے، دعا کل ہونے والی ہے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں آج کے جلسے کو بھی اللہ قبول فرمائے اور اس کی برکت سے کل کے جلسے کو بھی اللہ آج ہی قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ جھگڑا ہو گیا، ایک سردار نے کہا کہ میں حجر اسود کو اٹھا کر کے کعبے میں لگاؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں تم سے کم نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا، چادر بچھائی، حجر اسود کو رکھا، سارے سرداروں سے کہا کہ تم بھی ہاتھ لگاؤ، وہ بھی ہاتھ لگائے، وہ بھی ہاتھ لگائے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اللہ کے دربار میں سب برابر ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اللہ کے رسول کو معلوم کرنا تھا کہ جو دشمن مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کی تعداد کتنی ہے، تو جاسوس پکڑا گیا، بتا نہیں رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے 1 منٹ میں پتہ لگا لیا، پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تعداد معلوم ہو گئی، دشمن کی تعداد 1000 ہے، کیونکہ 1 اونٹ 100 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اتنے عقل مند انسان تھے۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، بہت ادب سے سنیے گا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا مجمع میں، اس نے کہا میں اپنے بھائی کو معاف بھی نہیں کروں گا، بدلہ بھی نہیں لوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا یار کیسا آدمی ہو، معاف کر دو یا تو بدلہ لے لو، بدلہ لے لو یا معاف کر دو، معاف بھی نہیں کرنا چاہتے ہو، بدلہ بھی نہیں لینا چاہتے ہو، کیسے آدمی ہو؟ اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو جیسے وہ قاتل ویسے تم۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے عقل لگایا اور عقل لگانے سے وہ آدمی مجبور ہو گیا دوسرے کو معاف کرنے کے لیے۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ چھوٹی سی بچی ہے، اس پر 3 آدمی کا دعویٰ ہے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ حضرت علی نے کہا، حضرت زید نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا، حضرت جعفر نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا۔ اللہ کے رسول کا کتنا خوبصورت فیصلہ ہے، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا علی اس کی پرورش نہیں کریں گے، زید اس کی پرورش نہیں کریں گے، اس لڑکی کی خالہ جعفر کے نکاح میں ہے اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے جعفر پرورش کریں گے۔ انشاءاللہ ہم دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنوں کو نظر انداز کریں گے، غیر کو سزا دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب نور ہدایت دنیا میں جب نور ہدایت دنیا
دکھلا دیا کملی والے نے، جو راز ابھی تک کھل نہ سکا باب خرد سے دنیا میں، وہ راز اشاروں میں ہم کو سمجھا دیا کملی والے نے۔